بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو بیان فرمائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، ولم یقن بعطائی، اور میری عطا پر قناعت نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اس حدیث قدسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، خواہ وہ فیصلہ طبیعت کے مطابق ہو یا طبیعت کے خلاف ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ جتنی مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، تو ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر، تکالیف پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان مردود کو جنت سے نکالا تو شیطان نے ایک جملہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر بندوں کو ناشکرہ پائیں گے۔ تو ناشکری اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر عطا پر قناعت کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے، اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ زیادہ کی حرص و ہوس یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار کی حرص و ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو اگلے دن یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس 2 وادی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس 2 ہو جائیں تو پھر 3 کی خواہش کرے گا۔ یعنی دنیا دار کی حرص و ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا، اپنی آزمائشوں پر صبر کرنے والا، اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا، اور اپنی عطا پر قناعت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔